میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، اور ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت اہم ہے، خدا کے تابع ہونا۔ آپ نے ضرور اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، بہت سارے اسپیکرز، بہت سارے علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو آئیے سیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی وہ تمام آیات جن میں لفظ تابع استعمال ہوتا ہے، وہاں اس کا ترجمہ یونانی لفظ ہوپو ٹاسو سے کیا گیا ہے۔ ہوپو کا مطلب ماتحت اور ٹاسو کا مطلب کام کرنا ہے۔ اس لفظ اور اس کے ماخذ لفظ کا ترجمہ بھی تابع، ماتحت اور تابع داری کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کے مکمل معنی فرما برداری کرنا، زیر سایہ یا زیر تسلط ہونا، ماتحت ہونا، خود کو زیر فرمان کر دینا، مطیع ہونا، تابع کرنا، تابع داری کرنا یا فرما بردار ہونا ہے۔ اس لفظ کو ایک فوجی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کسی رہنما کے حکم پر فوجی دستوں کی لشکری انداز میں درجہ بندی کو سر انجام دینا۔ خدا کے تابع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ اس بات کی ایک شاندار وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نقطہ نظر کی بنیاد پر اپنے پرانے طرز زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے خود کو الہی اختیار پر مبنی نقطہ نظر کے تحت سنوارنا ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی کو اپنے باپ کی مرضی کے ماتحت کر دینا ہے۔ کلام مقدس اعلیٰ حکام کے تابع ہو جانے کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ یہ ان انتظامی اداروں کے اصولوں کا حوالہ دیتا ہے جو خدا نے ہماری دنیا میں مقرر کیے ہیں، یعنی حکومت اور رہنما جن کو خدا نے اس زمین پر کسی بھی لحاظ سے ہم پر اختیار بخشا ہے۔ اس اصول کی تعلیم دینے والے حوالہ جات ہیں۔ رومیہ 13 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ آپ اس بات کے متعلق عبرانیہ 13 باب کی 17 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پہلا پطرس 2 باب 13 سے 14 آیات اور تیتس 3 باب کی پہلی آیت۔ حوالہ جات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا۔ اصول یہ ہے کہ خود پر اختیار رکھنے والے حکام کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ جیسا بھی اختیار ہے نہ صرف اس موجودہ وقت میں دنیاوی برکت کا باعث ہوگا، بلکہ ایماندار کو اس کا بعد میں بھی اجر ملے گا۔ سب سے اعلیٰ اختیار خدا کے پاس ہے اور وہ اس اختیار میں سے دوسروں کو سونپتا ہے۔ لہٰذا خدا کے تابع ہونے کے لیے ہم ان حکام کے تابع ہوتے ہیں جن کو اس نے ہم پر اختیار بخشا ہے۔ یہاں ایسی کوئی آگاہی نہیں ہے جو اچھے یا برے حکام یا حتیٰ کہ راست یا ناراست حکام کے درمیان فرق کرتی ہو۔ ہمیں صرف خداوند کی طرح اس کے سامنے عاجز اور فرما بردار ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سننے میں یہ بات ایک بار مشکل لگتی ہو، لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں خود کو خدا کے تابع کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ یعقوب 4 باب 7 آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ افسیوں کے نام خط میں ہم پڑھتے ہیں، اس بیوی اپنے شوہر کے اس طرح سے تابع ہو جیسے خداوند کے تابع ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے۔ افسیوں 5 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ پطرس رسول لکھتا ہے، پہلا پطرس 5 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہاں مرکزی خیال انسان کی فروتنی ہے۔ فروتنی کے بغیر انسان خدا کے تابع نہیں ہو سکتا۔ فرما برداری کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے اختیار کے تابع کرنے کے لیے ہم عاجزی کا مظاہرہ کریں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا غرور کا جو عاجزی کے برعکس ہے اور تکبر کا جو اس غرور کو فروغ دیتا ہے مقابلہ کرتا ہے۔ لہٰذا فروتن اور فرما بردار دل رکھنا ایک ایسا انتخاب ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نئی پیدائش کے حامل ایمانداروں کی حیثیت سے ہم اس کام کی خاطر ہر روز خود کو خدا کے تابع کرنے کا انتخاب کرتے ہیں جو روح القدس ہمیں مسیح کے ہم شکل بنانے کے لیے ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے تابع کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ہماری زندگی کے حالات کو استعمال کرے گا۔ اس کے بعد
ایماندار پرانی انسانیت کے مطابق چلنے کی بجائے روح کی رہنمائی میں چلنے کے لیے اس کے فضل اور دستگیری کو قبول کرتا ہے۔ یہ کام اپنی زندگی پر خدا کے کلام کا اطلاق کرنے کا انتخاب کرنے اور اس دستگیری کے بارے میں سیکھنے سے تکمیل پاتا ہے جس کا خدا نے مسیح یسوع میں ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ جس وقت سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمیں وہ تمام دستگیری میسر ہے جس کی مسیح میں ہمیں ایک پختہ ایماندار بننے کے لیے ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ ہم کلام کے مطالعہ کے ذریعے اس دستگیری کے بارے میں جانیں اور اس دستگیری کا اپنے روزمرہ کے چال چلن پر اطلاق کریں۔ روحانی طور پر بڑھنے کے پیش نظر ہمیں سیکھنے کے عمل کے لیے خدا کے تابع ہونے کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نجات کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور ہر اس انتخاب کے ساتھ جاری رہتا ہے جو ہم خود کو خدا کے سپرد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ خداوند واپس نہیں آتا یا وہ ہمیں اپنے پاس بلا نہیں لیتا۔ اس بارے میں حیرت انگیز بات، جیسا کہ پولس رسول نے بالکل درست کہا ہے، 2 کرنتھیوں 3 باب آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح سے منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ خدا ہم سے اس لیے تابع ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ ایک مطلق العنان حکمران ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک محبت کرنے والا باپ ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ نعمتیں اور اطمینان جو ہم عاجزی کے ساتھ اس کے تابع ہونے اور خود کو ہر روز اس کے سپرد کرنے سے حاصل کرتے ہیں، اس فضل کا انعام ہے جس کا اس دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آئیے خدا کے حضور جھک کر اس سے مانگے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں تاکہ بہترین طور پر اس کے احکام پر عمل کر سکیں اور اس کے احکام کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں، تاکہ وہ تمام برکات جو ہمارے لیے ہیں وہ ہمیں مل سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔